دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غامدی صاحب کا ایک کلپ آج آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں۔ جو ویڈیو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع کے اندر بنائی، جس میں ثابت کرنا تھا کہ شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل، ابن عربی اور دیگر جو ائمہ دین گزرے ہیں، انہوں نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح سے گستاخانہ باتیں کہیں یا انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، تو خالی فتویٰ پھر مرزا کے اوپر کیوں لگتا ہے؟ تو انہوں نے اس کے رد میں ایک ویڈیو تیار کی۔ آج ہم آپ کو اس کی صرف ایک چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے دکھانے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ شاہ ولی اللہ کے اوپر جو کذب، افتراء اور جھوٹ اور دجل و فریب جناب غامدی صاحب نے بیان کیا، وہ ملاحظہ کیجیے، پھر آپ کو اس کی ہم حقیقت سے آشنا کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہے، انہوں نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں اپنے مقامات بیان کیے۔ یہ تو ہے نا، بزرگوں کے مقامات دوسرے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے مقامات بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ رایتنی فی المنام قائم الزمان، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا، یعنی یہ ایک نئی اصطلاح انہوں نے اختیار کی، قائم الزمان کا منصب مجھے دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ قائم الزمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آنی بذالک ان اللہ اذا اراد شیئا من نظام الخیر جعلنی کالجارح لاتمام مرادہ، اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ کار مجھے بنائیں گے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر انیس صاحب کو لڑکا دینا ہے تو یہ کام اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کریں گے، شاہ ولی اللہ سے کہیں گے دیا ہو جاتا نہیں، مطلب میں کو مذاق نہیں کر رہا ہوں، کیا یہ کہا ہے انہوں نے اپنے نظام خیر میں کسی چیز کا، آپ کا مطلب میں انیس صاحب سے مذاق کر رہا ہوں۔ اب یہ جناب وہ مقام ہے، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ معلوم ہے پھر نبیوں سے کیا کہتے ہیں۔ یعنی آپ تو نبوت کا رونا رو رہے تھے، ختم ہو گئی ہے، یہ باقی ہے۔ جی، تو غامدی صاحب کا آپ نے کلپ ملاحظہ کر لیا۔ اس میں فیوز الحرمین صفحہ نمبر 11 اور 12، جس کا ترجمہ اور عربی عبارت بھی ہم ساتھ میں لگا رہے ہیں۔ آپ اس عبارت کو پڑھ لیجئے، اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اس خواب کی تناظر کے اندر مثال دی کہ حاضرین کے اندر کوئی انیس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے بھی تان کا نشانہ بنایا کہ اللہ نے اگر انیس صاحب کو کوئی لڑکا یا اولاد دینی ہے تو شاہ ولی اللہ کو کہیں گے کہ ان کی اس عبارت کا یہ مطلب ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، یہ بات غامدی صاحب نے کہی، حالانکہ اس پورے خواب کے اندر ایسا کچھ نہیں۔ فیوز الحرمین دراصل ایک کتاب ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشاہدات، اپنے خواب اور اس طرح کے کچھ مشاہدات جو کہ انہوں نے حرمین کے سفر کے دوران مشاہدے میں لے کے آئے یا انہیں خواب آئے، وہ انہوں نے ایک کتابی شکل کے اندر بعد میں مرتب کروائی۔ اس کے اندر ایک خواب ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس کی جب ہم تحقیق کے اندر جو ہم خواب لگا بھی رہے ہیں، آپ جب اس کو پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے خواب کے شروع میں کیا فرمایا ہے کہ یہ خواب ہے، ٹھیک ہے، آخر میں بھی آپ دیکھ لیں گے پتہ چلے گا خواب ہے۔ انہوں نے کہا میں قائم الزمان ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں اس طریقے سے اولاد دینے والا یا اللہ کے اذن کے بغیر یا اللہ کے اذن کے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہوں، جیسا کہ غامدی صاحب نے حاضرین کو غلط طریقے سے دجل و فریب کے ذریعے سے ایک مثال دے کے لوگوں کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے، آپ اس پورے خواب کو پڑھ لیجئے، اس کے اندر آپ جہاد کا ذکر کر رہے ہیں، قتال کا ذکر کر رہے ہیں، اور کافروں کے بادشاہ کو ذبح کرنے کا، قتل کرنے کا، اس سے جہاد و قتال کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، ساتھ میں مسلمانوں کے آپس کے مسائل اور آپس میں لڑنے کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب خواب آخر ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ مسلمانوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ قتال یا اس جہاد میں شریک ہو رہے ہیں ان پہ رحمت اور سکینت کا بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیے، یہ سوچئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ جہاد اور قتال کا منکر تھا انگریزوں کے خلاف، اور اس وقت جب یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور شاہ ولی اللہ جس وقت سفر حرمین کے اوپر ہیں، اس وقت اللہ ان کو یہ خواب دکھا رہا ہے اور جہاد اور قتال کے فضائل جو ہیں وہ نقل کر رہے ہیں یہاں پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن غامدی صاحب نے اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کی ختم نبوت کے اوپر جو ڈاکہ زنی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ثابت کیا۔ اللہ سے ڈر جائیے غامدی صاحب، ایک بندہ اس کی عمر قرآن کی تفسیر، قرآن کی تحقیق، قرآن کے
علوم کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہوئے گزر گئی۔ قرآن کا فارسی ترجمہ بر صغیر کی، جو کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قومی زبان ایک زمانے میں ہوتی تھی، قرآن کا فارسی ترجمہ کیا لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے، احادیث کے تراجم جو ہیں اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں خلافت کے اوپر خطبات دے رہے ہیں، کہیں پہ رسالت کے اوپر خطبات دے رہے ہیں، کہیں پہ کسی اور موقف کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کہیں جہاد اور قتال کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ ان کے خاندان میں دیکھیے، کوئی محدث ہوگا، کوئی مجاہد ہوگا، کوئی شہید ہوگا، اور کوئی وحدت امت کی دعوت دے رہا ہوگا، لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح جہاد کا منکر ہو، قتال کا منکر ہو، یا کفار کے ساتھ لڑنے کا منکر ہو۔ تو اس خواب کے اندر غامدی صاحب نے ایک نہایت ہی گھٹیا بات کر کے اپنی علمی خیانت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اور میں نے جو حق بات کہی وہ آپ کے سامنے اس کو مزید اللہ واضح کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔